अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से सब, लेकिन जो अब तक डिस्कस हो रही है वो है मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब हुआ क्या है ये आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। और जो एमकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है उसका जवाब भी दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो भी हम रखेंगे आपके सामने कि जनाब क्या जवाब उन्होंने दिया है। एमकेएम पाकिस्तान ज़ाहिर इख्तलाफात का शिकार मुसलसल होती चली आ रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो इल्ज़ामात उन्होंने बानी मुत्तहदा पर आयद किए, तो ये बड़ा अहम था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो सरबराह है उनका जवाब सामने आए। और इसके बाद जो दीगर उनके सीनियर लोग हैं जैसे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं, हैदर अब्बास रिजवी साहब हैं, इनके जवाब भी सामने आए। अच्छा, इनके जवाब सामने आने से कबल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में इससे भी आगे जाकर अब वो मुसलसल जो है तनकीद कर रहे हैं अपने ही लोगों पर, अपने से मुराद उनकी पार्टी के दीगर लोग हैं। जैसे रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम लेकर उन्होंने बगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसके अलावा शेर व शायरी जो करते हैं हैदर अब्बास रिजवी या दीगर लोगों की जानिब, उनका जो इशारा था उस पर भी बात हो रही। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ज़ाहिर है कि ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी में शामिल हैं उनके, तो पूरी पार्टी को ये उनका बयानिया ऑन करना चाहिए था, जो कि मुसलसल वो कहते चले आ रहे हैं। तो लेकिन वहाँ से बयानिया ऑन नहीं हो रहा। ऑन से मुराद ये है कि वो कहते कि जनाब जो कुछ भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है ये बिल्कुल ठीक है और हम इस बयानिए के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इसके अगर बरखिलाफ अगर जितने भी सीनियर लोग हैं वो बात नहीं कर रहे तो इसका क्या मतलब समझा जाए। यानी इसका मतलब तो सिंपल सा यही है कि वो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। जब इनके बयानी के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े होते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के बयानी के साथ ये लोग खड़े हैं या नहीं हैं, यही दो चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। एक तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो सरबराह हैं एमकेएम पाकिस्तान के। एमकेएम पाकिस्तान का भी आपको पता है कि 23 अगस्त 2016 को एमकेएम पाकिस्तान नाम इस पार्टी का हुआ। और फारूक सत्तार साहब थे पहले, उसके बाद फिर फारूक सत्तार साहब से इख्तलाफात और फिर कामरान रसूली साहब और फिर जो कुछ भी होता रहा वो सब आपके सामने। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कुर्रा फाल निकला और वो सरबराह बन गए इस पार्टी के। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब सरबराह बने तो फारूक सत्तार साहब बाहर चले गए और फारूक सत्तार साहब बड़ी मुश्किल से वापस आए इस पार्टी में। हालांकि जो आने से पहले तो उन्होंने भी बहुत कुछ कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर लोगों के बारे में। अच्छा, इस जब वो जो लोग मिसाल देते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब 2016 से लेकर के आज तक जो कुछ कहते हैं, कहा है उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से, तो जो लोग नहीं थे, फारूक साहब भी नहीं थे इस पार्टी में, तो उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। वो बहुत कुछ कहा करते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कराची प्रेस क्लब में, वो भी सबको याद है, उन्होंने बहुत कुछ कहा था इन लोगों के बारे में। लेकिन बहरहाल ये सब होता है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी बातों में कायम है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बानी मुत्तहदा में इल्ज़ाम आयद किए तो उस पर बहुत सारे लोग अब सामने आ रहे हैं, जो सीनियर लोग हैं एमकेएम के रहे हैं, जो बाद में पार्टी छोड़ भी गए। लेकिन जिस तरह अनीस कायम खानी साहब सामने आए, उन्होंने बात की और तमाम इल्ज़ाम को मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो आयद किए बानी मुत्तहदा पर, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। उनका ये झूठ बोल रहे हैं और ऐसा है ही नहीं, मैं टिकट देने को तैयार हूँ उनको फर्स्ट क्लास का और चले मेरे साथ और बात करें स्कॉटलैंड यार्ड से और एप्लीकेशन देने को हम तैयार हैं। खैर, इसका जवाब भी हम लेंगे क्योंकि इसके बाद फिर उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई आजकल। अनीस एडवोकेट साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने से जब पूछा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़ाहिर है आपके पार्टी के सीनियर लोग हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सब लोग मौजूद थे और उन्होंने बहादराबाद मरकज़ पर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तो उस पर आप क्या कहेंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आप सहाफ़ी हजरात ने तमाम सवाल जवाब उनसे कर लिए, तो मैं क्या कहूँ। तो उस पर पूछा गया उनसे जनाब आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि देखिए बात यह है कि 23 अगस्त 2016 को एमकेएम पाकिस्तान ने अपना मुकम्मल बयानिया दे दिया था। हमने बता दिया था पार्टी के फैसले अब पाकिस्तान से ही होंगे और यहीं से पार्टी चलेगी। ये उन्होंने जवाब दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तायद नहीं की, तरदीद भी नहीं की, साथ खड़े होने का ऐलान भी नहीं किया और ये भी नहीं कहा कि बिल्कुल सही कहा है उन्होंने जनाब, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब नहीं थे, बल्कि आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब थे, उनके साथ हैदर अब्बास रिजवी साहब थे, उनके साथ अमीनुल हक साहब और ये ग्रुप जो पूरा है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये लोग सारे शामिल थे। जो पीएसपी से ताल्लुक़ है मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो लोग करीब हैं वो लोग नहीं थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो गो के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये बताया ही गया कि जी हम तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब हालात अच्छे नहीं, कराची के मईशत तबाहाल है, कराची में काम हो नहीं रहा, सड़कें टूटी फूटी हैं, बेरोज़गारी है और लातादाद मसाइल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को दरपेश। तो हम एक मुहिम चलाना चाहते हैं जिसका नाम हमने रखा है जी कराची बचाओ मुहिम। अब कराची बचाओ मुहिम है या एमकेएम बचाओ मुहिम पहले चलानी चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے سامنے کراچی کے مسائل رکھیں گے اور کل جماعتی سیمینارز بھی ہوں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو بلائے۔ اب اندازہ کریں اس حد تک کراچی مسائل کا شکار ہے، آماجگاہ بنا ہوا مسائل کی، اور ابھی تک ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سیمینار کریں گے۔ اس وقت سیمینار کی ضرورت نہیں ہے، سڑکوں پر آنے کی ضرورت ہے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، یعنی کہ سیمینار کسی ہوٹل میں کسی جگہ کر کے آپ کیا دباؤ ڈل جائے گا اس پر، یا اس تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر آپ کو یہ بتائیں گی کہ جی کراچی واقعی کی بڑے مسائل کا شکار ہے۔ بھائی کس سیاسی جماعت نے یہ کہا ہے کہ کراچی مسائل کا شکار نہیں، سوائے حکومت میں موجود ایم کیو، سوائے حکومت میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی کو، جس کی حکومت ہے چوتھی مسلسل حکومت ہے سندھ میں، 17 سال ہو گئے ہیں مسلسل حکومت کرتے ہوئے۔ اس کے باوجود بھی آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے خلاف ہم سیمینار کریں گے اور سیمینار سے آگاہی ہوگی لوگوں کو آپ سے زیادہ پتہ ہے، وہی تو سارے مسائل کو فیس کر رہے ہیں۔ آپ لوگ تو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں نا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو ان چیزوں کا نہیں پتہ، مہنگائی کتنی ہو گئی، بے روزگاری کا عذاب کس طرح، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو، آپ تو پھر بھی سیمینار کی بات کر رہے ہیں۔ تو سیمینار سے نہیں، یہ تو اس وقت سڑکوں پہ آنے کا وقت ہے، اسٹریٹ پاور دکھانے کا وقت ہے، جو کہ آپ کے پاس اس وقت نہیں، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کرنا چاہتے ہیں بالکل کیجیے۔ پھر ہوا یہ جناب کہ پوچھا گیا وہی سوال جس کی آج اصل تو کانفرنس بھی یہ تھی نا، بتانا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہم ہیں یا نہیں ہیں، اس بیچ میں کندھے مقرر آ گیا۔ خیر، جب پوچھا گیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، تو ان کا جواب سن لیجیے، سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ وہ ساتھ کھڑے ہوئے نہیں کھڑے ہوئے، اس پریس کانفرنس کو آن کرتے نہیں کرتے۔ لوگوں کو تو پتا تھا کہ وہ کیا جواب دیں گے، لیکن انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرے کسی ساتھی کی کوئی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یعنی مصطفیٰ کمال صاحب کی ذاتی کوئی میرے ساتھی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایم کیو ایم کی پالیسی وہی ہے جو 23 اگست کو دی تھی، اور 23 اگست کو ظاہر ہے 23 اگست کو پی ایس پی سے مرجر تو نہیں ہوا تھا نا، یہ اس ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی یعنی کہ آن کرنے کا وہ تیار نہیں، مرجر کے باوجود بھی لگتا ہے صحیح۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایم کیو ایم کے بانی سے خود کو علیحدہ کیا تھا، ہم اپنے بیانیے پر قائم ہیں۔ یہ عمران فاروق صاحب کے حوالے سے کہا، شہادت کے حوالے سے جن کو مار دیا گیا تھا لندن میں 2010 میں، 2 حکومتوں کے درمیان یہ تفتیش ہوئی، معاملہ پاکستان اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس محفوظ ہے، یعنی کہ جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے ہمیں ان کے پاس محفوظ ہے اور وہی ان کی رائے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پریس کانفرنس کی گئی میرے کسی ساتھی کی کوئی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یعنی پارٹی پالیسی نہیں ہے، ذاتی رائے ہے۔ پھر جو لوگ یعنی کہ مصطفیٰ کمال اور دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے تو شاید رابطے بھی ہیں، ان کی ابھی بھی ہمدردیاں ہیں بانی متحدہ سے، تو وہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے تو سامنے سے رپلائی یہی آتا ہے۔ پھر حیدرآباد رضوی صاحب جن کے بارے میں کہا تھا کہ شعر و شاعری کرنے والے بھی، اور پھر وہ بغیر تو سارے لفظ استعمال کیے گئے، انہوں نے بھی جو شعر پڑھا وہ بہت ہی معنی خیز بات انہوں نے کی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پالیسیز ہیں۔ حیدرآباد رضوی صاحب بھی آج کہاں پر موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ وہی ہے ہم نو ہمارے بعد جنہوں نے لکھا تھا، اور ساتھی اور تمام نغمات یہ انہی کی کریشن ہے حیدرآباد رضوی صاحب کی، اور آج بھی کہہ رہے ہیں نہ ہارا عشق۔ عشق تو ظاہر ہے ان سب کا بانی متحدہ سے تھا، اور دنیا نہیں تھکی یعنی کارکنان بھی تک نہیں تھکے، دیا جل رہا ہے، پارٹی چل رہی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، تو عشق بھی موجود ہے جناب ابھی بھی۔ ایک تشریح ہلکی پھلکی سی میں نے کی ہے، آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن اس طرح کی بات ہے۔ تو حیدرآباد رضوی صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ 3 اہم آدمی، اور چوتھے اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو کر لیجیے امین الحق صاحب کو۔ تو یہ کوئی بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، حالانکہ ان کے سینئر آدمی ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے بیانیے کو لے کر کے چلنے کو تیار نہیں ہے، اور ذاتی رائے کہہ دی ہے۔ حالانکہ حیدرآباد مرکز پر یہ پریس کانفرنس ہوئی، اور یہ پریس کانفرنس ہوا کرتی ہے، اور کوئی بیانیہ لیا جاتا ہے تو پارٹی کا ہوا کرتا ہے، لیکن یہ اگر ذاتی رائے والی پریس کانفرنس بھی ہو رہی تو آج کی پریس کانفرنس پر کیا کہا جائے گا؟ اب مصطفیٰ کمال صاحب یا انیس قائم خانی صاحب، ان کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ نا وہ تو کہہ رہے ہیں یہ ذاتی رائے، تو پھر وہ بھی اگر یہ کہتے ہیں ان کی ذاتی رائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے ہم جواب دے دیا، ساتھ کھڑے ہونے سے تو انکار کر دیا، لیکن ظاہر تفصیل گفتگو نہیں کی۔ وہ کسی انٹرویو میں ظاہر ان سے پوچھا جائے گا تو شاید باقی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں، لیکن یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ لیکن جو بانی متحدہ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ آج ظاہر ہے اس پر شادیانے بجا رہے ہیں، اور وہ مسلسل ٹویٹس بھی کر رہے ہیں۔ وہ اس ویڈیو کو خالد مقبول صدیقی صاحب کی بھی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے کہ جناب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ظاہر بانی متحدہ کو وہاں بری کیا، اور وہاں جتنے بھی صحافی ہیں انہوں نے بھی اس بات کو آگے بار بار رجوع کر رہے ہیں کہ جہاں بڑا زور لگایا برطانوی حکومت نے
کہ اس طرح ان کو سزا ہو جائے، لیکن کوئی شواہد ثبوت نہیں تھے، اس لیے ان کو وہاں سزا نہیں ہوئی۔ یہاں جو لوگ پکڑے گئے وہ میں نے آج سے کوئی 2 3 دن پہلے جو ویڈیو کی تھی اس میں تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہاں جو کیس چلتا رہا، 3 لوگوں کے خلاف کیا کچھ ہوتا رہا اور ایف آئی آر کس طرح اور کیا۔ اچھا، پھر آگے بیچ میں ارم عظیم فاروقی صاحبہ، انہوں نے بھی گزشتہ روز ایک ویڈیو کی ہے اور کچھ الزامات مزید انہوں نے لگائے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جناب انہیں بھی کسی نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی میں آ جائیے، بننے والی تھی، اس وقت پارٹی بنی نہیں تھی، اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، نہ ہی مصطفیٰ خان صاحب دیگر لوگ یہاں آئے تھے پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کہیں بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پارٹی جوائن کر لیں، میں نے کہا کہ نہیں، میں ابھی تو نہیں کر رہی، لیکن بعد میں پھر وہ پارٹی بھی بن گئی، وہ لوگ بھی آ گئے اور مجھے یہ بتایا گیا تھا آپ کے کچھ ایم این اے ایم پی ایس ہیں جو وہاں ہم سے میٹنگ کر کے چلے گئے۔ تو یہ ایک نیا پینڈورا باکس انہوں نے کھول دیا ہے ارم عظیم فاروقی صاحبہ نے۔ اس پر بھی چلیں آپ رائے دیجیے گا، پھر تفصیل سے بات کریں گے مزید انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے بھی۔ لیکن وہ جو بات مسلسل چلی آ رہی ہے کہ یہ اختلافات کہاں تک جائیں گے، کیا ہوگا، ساتھ چل بھی سکتے ہیں نہیں چل سکتے ہیں، یا بس اینڈ ہو چکا مزید چلا نہیں جا سکتا۔ لیکن مصطفیٰ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی اب بھول جائے اس بات کو، ہم کشتیاں چلا کر آئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی دوبارہ بحال ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی ایم کیو ایم میں ہم ہیں اور یہ ایم کیو ایم ہماری بھی ہے اور اسی ایم کیو ایم میں ہم رہیں گے بھی، اور اب دیکھتے ہیں اسی ایم کیو ایم میں کون اب رہتا ہے اور کون یہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ بات بڑی دور تک پہنچ گئی ہے۔ کس کا بیانیہ صحیح ہے کس کا غلط ہے، اس کا فیصلہ ظاہر ہے مکمل طور پر پارٹی بیٹھے اور پھر کوئی بیانیہ سامنے لائے۔ اس وقت تو ذاتی رائے بات کہہ کر کے ایم کیو ایم نے اپنا جو ہے وزن جو ہے مصطفیٰ خان صاحب کے پرلے میں ڈالنے سے کر دیا ہے انکار۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت۔